دو مسافر اور ایک اللہ والے کا قصہ۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ کابل میں دو غریب آدمی رہتے تھے۔ مشکلات کے طوفان نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ غربت اتنی شدید تھی کہ ان کے جسموں سے صرف گندے کچلے ہوئے چتھرے لٹکتے رہ گئے۔ وہ دن بھر کابل کی گلیوں اور بازاروں میں گھومتے رہتے۔ کوئی ان کو کھانا کھلاتا تاکہ کم از کم ان کا پیٹ بھر سکے۔ ایک دن وہ گلیوں میں گھوم رہے تھے تو وہ باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس شہر میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ یہاں ہمارے لیے خوش قسمتی کے دروازے بند ہیں۔ ہمیں غزنی جانا چاہیے جہاں سلطان محمود غزنوی حکومت کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے وہ بہت نیک اور پرہیزگار آدمی ہے۔ ہمیں وہاں جا کر سلطان محمود غزنوی سے ملنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور ان سے ضرور مدد کی درخواست کی جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے دن پھر جائیں۔ ساتھی نے کہا، آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے۔ ہمیں صبح سویرے غزنی کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن دونوں آدمی اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ جنگلوں اور صحراؤں کا عبور کرتے ہوئے ایک میدان میں پہنچے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی۔ وہ بھی غریب لیکن بہت پرہیزگار اور اللہ کا بندہ تھا۔ اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سی خواہش آپ کو اس سفر پر مجبور کیا اور آپ کس کے محل میں اپنی خواہش پوری کرنے جا رہے ہیں؟ کابل کے دو آدمیوں نے جواب دیا، بھائیو، ہماری قسمت کا ستارہ مٹ گیا۔ ہم نے کابل میں اپنی قسمت کا دروازہ تلاش کیا لیکن افسوس ہم نے صرف وقت ضائع کیا۔ شاید کابل اب ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے ہم غزنی کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ اس کے محل کے دروازے ہمیشہ ضرورت مندوں کے لیے کھلے رہتے ہیں اور وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ یہ سمجھانے کے بعد کابل کے دونوں آدمیوں نے اس متقی شخص سے پوچھا، بھائی، آپ نے کے سفر کا کیا مقصد ہے؟ متقی شخص نے جواب دیا کہ میں ایک امیر آدمی تھا لیکن اب میرے پاس کوئی جائیداد یا دولت نہیں ہے۔ میرے اچھے دن ختم ہو گئے ہیں اور میں بہتر دنوں کی تلاش میں سفر کر رہا ہوں۔ میں نکل چکا ہوں لیکن مجھے محمود غزنوی سے کوئی امید نہیں ہے۔ مجھے اس سے امید ہے جس کے دروازے سے سلطان محمود جیسے بے شمار بادشاہ اپنی تجوریاں بھرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں اکٹھے سفر پہ نکلے، یہاں تک کہ غزنی شہر پہنچے۔ غزنی پہنچ کر انہیں ایک شخص نظر آیا۔ وہ شخص اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بھیس بدل کر گلیوں میں گھوم رہا تھا، چاندنی رات کا مزہ لے رہا تھا۔ اس شخص نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کابل کے دو آدمیوں نے جواب دیا، غربت اور تنگ دستی نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں کھانا مشکل سے ملتا ہے۔ اپنی غربت کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہم دنیا کے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ سلطان نے پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ دونوں نے جواب دیا کہ آپ ہماری خواہش پوری نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان نے جواب دیا، چونکہ اس دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے کے پابند ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگ مجھے اپنی خواہش بتائیں۔ مجھے آپ کو بتانا چاہیے، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ایک نے جواب دیا، میں ایسا آدمی تھا جس کے پاس بے پناہ دولت اور جائیداد تھی، لیکن دھوکہ دہی کی وجہ سے میں نے اپنی تمام دولت کھو دی۔ اگر مجھے کہیں سے 10,000 دینار مل جائیں تو میں ان سے تجارت کر کے دوبارہ امیر بن جاؤں گا۔ کابل کے ایک اور آدمی نے کہا کہ میں بدقسمت آدمی تھا لیکن قسمت نے مجھے امیر بنا دیا۔ میری ایک بہت خوبصورت بیوی تھی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی برکتوں کی وجہ سے ہی مجھ پر دولت کی بارش ہوئی۔ میرے پاس ایک پرتعیش محل تھا جو امیر عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور جو میری اور میری بیوی کی خدمت کرتی تھیں، لیکن ایک دن اچانک میری بیوی بیمار ہو گئی اور اسی دن مر گئی۔ اس کے بعد ایسی حالت میں بھی نہیں پہنچا کہ میں اتنی زیادہ رقم لے سکا۔ میں سلطان محمود غزنوی کے شہر میں اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ شاید سلطان مجھے اپنے محل کی ایک خوبصورت لونڈی دے گا جس سے میں شادی کر سکوں گا اور پھر سے میں خوشی خوشی اپنے وطن واپس آ جاؤں گا۔ اب سب کی نظریں مجھ پر ہیں۔ سلطان نے گردن موڑ کر تیسرے شریف آدمی کی طرف دیکھا جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اپنی خواہشات کا اظہار صرف اپنے رب سے کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں، جس نے بادشاہوں کو سلطنتیں عطا کی ہیں۔ وہ چاہے تو مجھے سونا دے، چاہے تو مجھے بیوی بھی دے۔ میری تمام خواہشات میرے رب کی خوشنودی سے وابستہ ہیں۔ سلطان نے اس بزرگ سے پوچھا، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ پھر اس شخص نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر خدا نے تم پر اپنا فضل کیا ہے تو تم اس فضل سے اپنی خواہش پوری کرنے پر قادر ہو تو میرے لیے دعا کرو۔ خدا مجھ پر بھی اپنا فضل کرے اور میرا ہر عمل اس کی مرضی کے تابع ہو۔ سلطان ان کی بات سن کر قدرے حیران ہوا لیکن پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جب سلطان محمود غزنوی اپنے تخت پر بیٹھا تھا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا
کہ کل رات کے 3 مسافروں کو دربار میں لے آئیں، انہیں پیش کیا جاتا۔ چنانچہ تینوں کو سلطان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب وہ سلطان کے دربار میں پیش ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت پر بیٹھنے والا وہی شخص ہے جس سے وہ کل ملے تھے۔ ان کے دل میں خوف تھا کہ شاید سلطان ان پر مہربان ہو جائے۔ سلطان نے تینوں کو قریب آنے کا حکم دیا۔ سلطان نے کہا، اب بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کابل کے 2 رہائشی اپنی وہی خواہشات ظاہر کر دی جو انہوں نے کل سلطان کو بتائی تھیں۔ پھر سلطان نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ بولا، ہے سلطان محمود غزنوی، اگر میں تم سے تمہاری بادشاہی مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ سلطان بولا، ہرگز نہیں، یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش بتاؤ جو میں پوری کر سکوں۔ تم سونا مانگو گے میں سونا دوں گا، تم گھر مانگو گے میں گھر دوں گا۔ اجنبی بولا، میری خواہش پورے کرنے کے قابل نہیں ہو، مجھے خواہ یہاں بلا کر میرا وقت ضائع کیا۔ میں تو اس سے مانگتا ہوں جو بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے۔ اگر میرے رب نے دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر میرے رب نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کوئی اس کی مرضی کے بغیر دے نہیں سکتا۔ سلطان چاہتا تھا کہ یہ اجنبی شخص کسی نہ کسی چیز کی خواہش کرے، مگر سلطان کے لاکھ کہنے کے باوجود اس اجنبی شخص نے سلطان کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آخر تک ہار کر سلطان نے حکم دیا، جس شخص نے عورت کی خواہش کی ہے اسے محل سے موجود خوبصورت کنیزوں میں سے ایک کنیز دے دی جائے، جس نے پیسوں کی خواہش کی ہے اسے سونے کے سکوں سے بھرے 2 تھیلے دے دیے جائیں۔ سلطان کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، اگر تم لوگ اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر وہ تینوں سفر پر نکل پڑے۔ ابھی چلتے چلتے وہ راستے میں ہی تھے کہ جس شخص نے سونے کے 2 تھیلے اٹھائے ہوئے تھے وہ تھیلوں کے وزن کی وجہ سے تھک گیا۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے نیک آدمی سے کہا کہ بھائی، تم نے سونے کے تھیلے اٹھائے ہوئے میں تھک گیا ہوں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے یہ سونے کے تھیلے اٹھا لو گے؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے سونے کے تھیلے اٹھا لیے۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا، اس اجنبی شخص نے مجھ سے کچھ نہ مانگ کر میری توہین کی ہے۔ اس نے مجھے ایسے ٹھکرا دیا جیسے میں کوئی غریب بھکاری ہوں جو خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج ہوتا ہے، حالانکہ میں نے اسے بار بار کہا اپنی خواہش ظاہر کرو۔ سلطان کے درباریوں میں سے ہی ایک درباری سلطان کی بہت خوشامد کرتا تھا۔ وہ جھٹ سے بولا، سلطان معظم، اگر آپ کے پاس بادشاہت اور دولت ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ آپ اسے مخلوق میں اسے بانٹیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی خواہش رکھنے سے انکار کرتا ہے تو وہ آپ کی توہین ہے، اور اس توہین کی کم از کم سزا موت ہونی چاہیے۔ سلطان نے اپنے وزیر کی بات سن کر جذباتی ہو گیا اور فوراً جلاد کو بلوایا اور ان تینوں کے پیچھے جانے کا حکم دیا اور کہا، تینوں آدمیوں میں سے جس کے پاس لڑکی اور زیور ہے، سونا ہے، اسے چھوڑ دے، اور جو خالی ہاتھ ہے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ۔ جلاد روانہ ہو گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا 3 شخص جا رہے ہیں، ایک کے ساتھ لڑکی ہے، ایک نے سونا اٹھایا ہوا ہے اور ایک خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتفاق سے اسی وقت سونے کے تھیلے اس نیک شخص نے اٹھائے ہوئے تھے جو حقیقت میں سونے کا مالک تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ خالی ہاتھ تھا۔ جلاد اس کے پاس آیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کابل کے شخص نے جب اپنے ساتھی کی حالت دیکھی تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسری طرف اجنبی شخص کو بھی معاملہ سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے اور اس کی گردن کیوں کاٹی گئی ہے۔ جب جلاد اس شخص کا سر سلطان کے پاس لے کر آیا تو سلطان محمود غزنوی نے بغور دیکھا اور غصے سے بولا کہ بے وقوف، تم اس بے گناہ شخص کا سر کاٹ کر لے آئے ہو جس نے باادب ہو کر مجھ سے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر بھی قلم کروا دوں۔ سلطان سمجھ گیا کہ سونا لینے والا شخص تھک گیا ہوگا اور اس نے اپنا سونا اس اجنبی شخص کو تھوڑی دیر کے لیے دے دیا ہوگا۔ سلطان نے دوسرے جلاد کو بلایا اور بولا، اب تم جاؤ اور جس کے پاس سونا ہے اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ جلاد وہاں سے روانہ ہوا۔ اس بار خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ کابل کا جو شخص مارا گیا تھا اس کے ساتھی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے بولا، بھائی دیکھو، میرا دوست تو بیچارہ مارا گیا مگر اس کے سونے کا اصل مالک میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کابل میں اکٹھے تھے، اور تم یہ سونا مجھے دے دو۔ نیک آدمی کو تو کوئی لالچ تھی نہیں، اس نے فوراً دونوں تھیلوں کو کابل کے شخص کے حوالے کر دیا۔ اب منظر یہ تھا کہ اجنبی شخص دوبارہ خالی ہاتھ تھا اور وہ سونا کابل کے باشندے کے پاس تھا جو اپنے ساتھ اس کنیز کو بھی لیے چل رہا تھا۔ اتنے میں جلاد وہاں پہنچ گیا
اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص خالی ہاتھ ہے اور دوسرے کے پاس سونا ہے۔ اس نے کابل کے دوسرے باشندے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سر لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب سلطان نے مرنے والے کا سر دیکھا تو غصے سے چلا اٹھا کہ یہ آدمی بھی غلطی سے مارا گیا ہے۔ سلطان نے کچھ دیر کے لیے غور کیا اور جب وہ پرسکون ہوا تو اسے سمجھ آ گئی کہ خدا کا فضل اس اجنبی آدمی کے لیے حفاظت کی ایک دیوار ہے جس نے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچنے سے روکا ہوا ہے، اور ایک ہی وقت میں ایسا اتفاق ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس بار سلطان نے اپنے مصاحب کو بھیجا اور کہا کہ باعزت طریقے سے اس آدمی کو لڑکی اور سونے سمیت میرے پاس لے آؤ۔ مصاحب فوراً روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شخص دربار میں حاضر ہوا تو سلطان اپنے تخت سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے اس نے اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے ایک شخص نے جواب دیا، سلطان کا اقبال بلند ہو، جس نے سونا مانگنے والے کو سونا دیا اور کنیز مانگنے والے کو کنیز دی، مگر بدلے میں ان کی جان ہی لے لی۔ اجنبی شخص کی یہ بات سن کر سلطان کام کر رہ گیا اور خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ سلطان نے نم آنکھوں سے پوچھا، اے نیک انسان، مجھے بتاؤ اس وقت میں ایسا کیا کام کر سکتا ہوں جو مجھے خدا کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، تمہیں سب سے پہلے سچے دل سے اللہ سے معافی طلب کرنی ہے اور تمہیں یہ کرنا ہے کہ کچھ رقم تم کابل میں ان دو بے گناہ مارے جانے والوں کے گھر والوں کو بھیجو تاکہ وہ کم از کم اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں۔ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ پھر سلطان نے کہا کہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی صرف ایک خواہش بتائیں، مجھے اسے پورا کر کے خوشی ملے گی۔ اس نیک آدمی نے دیکھا اب سلطان پشیمان ہو چکا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں ایک بنکر کا کاروبار کرتا ہوں اور میرا کام اس قدر وسیع تھا کہ مجھے دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اگر آپ مجھے ایک چھوٹی سی دکان کھول دیں تو میں خدا کے فضل سے اپنا کاروبار چلا لوں گا اور پھر آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا اور اس کے بعد سلطان نے کہا، اے نیک انسان، میری آپ سے 3 گزارشات ہیں۔ اس نیک آدمی نے کہا، جی بولیں۔ سلطان نے کہا، پہلی یہ کہ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا آپ مجھے اس پر معاف کر دیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو لوگ بے گناہ مر گئے خدا مجھے ان کی طرف سے معاف کر دے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ ہر جمعے کے روز آپ میرے پاس آیا کریں تاکہ میں آپ کی صحبت سے کچھ سیکھ سکوں۔ اس نے ایک بنکر نے تینوں گزارشات مان لی۔ اس کے بعد بنکر نے سخت محنت کی اور کچھ ہی عرصے میں اس کا کاروبار خوب چمک اٹھا، دولت کی ریل پیل ہو گئی اور اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتا جس سے اسے دلی تسکین ملتی۔ اتنی دولت کے باوجود بھی اس کے دل میں کبھی لالچ نہ آئی اور نہ ہی خدا کی یاد سے کبھی غافل ہوا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔